الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آدمی کیا چیز ہے جس پہ شیطان ہے کل جہاں آدمی کیا چیز ہے جس پہ شیطان ہے کل جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا بنا اینٹ اس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
والسامعین، دوستو، عزیزو، بزرگو، میں فقیر، حقیر، ناچیز، ادنا سا طالب علم نے آپ حضرات کے سامنے کتاب مقدس، مطہر، منور، مقدر، بابرکت و سعادت میں سے کچھ تلاوت کی ہے، اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث بھی پڑھی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس کو صحیح صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے انتہائی واجب احترام دوستو، عزیزو، بزرگو، اس برستی بارش کے اندر جبکہ راستہ بھی صحیح نہیں اور آپ قربانی کر کے اس حال میں بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقت پہ اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں، اللہ آپ کی یہ قربانی قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قربانی کی برکت سے آپ کی دنیا بھی چمکا دے، آپ کی آخرت بھی چمکا دے۔ اللہ آپ کی نیک حاجات، نیک دعائیں قبول فرمائے۔ اگر کوئی کسی غم میں مبتلا ہے، اللہ اس کا غم دور فرمائے۔ آپ جو بھی دل میں نیک حاجات لے کر بیٹھے ہیں، اللہ آپ کی نیک حاجات قبول فرمائے۔ میرے انتہائی واجب احترام دوستو، عزیزو، بزرگو، گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا ان اسباب کو ذکر کیا تھا جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ان میں ایک سبب بیان کیا تھا استغفار۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے، استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا سبب بیان کیا تھا توبہ۔ جو بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا، استغفار کہتے ہیں کہ پچھلے گناہوں پہ معافی مانگنا، اور توبہ کہتے ہیں آئندہ گناہ نہ کرنے کی نیت کرنا۔ اور تیسرا سبب بیان کیا تھا الحسنات الماحیہ، نیک اعمال کرنا، نیکیاں کرنا۔ یہ جو نیکیاں ہیں یہ بھی گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ اختصار کے ساتھ پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں، اور آج چوتھا سبب بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دعاء المؤمنین للمؤمن، ایمان والوں کی دعا ایمان والوں کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ جب کوئی ایمان والا کسی ایمان والے کے لیے دعا کرے گا تو دوسرے ایمان والے کے لیے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ دعا کرنے والے کی مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے غیب کی دعا غیب کے لیے قبول ہوتی ہے، دوست کی دعا دوست کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی دوست اپنے کسی دوست کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اللہ یہ دعا اس کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ اور فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، اے ربا ہمارے وہ ایمان والے بھائی، مسلمان بھائی جو ہم سے پہلے چلے گئے ہیں، ان کی مغفرت فرما۔ تو دعا کا بڑا فائدہ ہے، ہر ایک کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اور جو دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ فرمایا
ما من رجل مسلم یموت یقوم علی جنازته 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعهم اللہ فی. اگر کسی کے جنازے میں 40 آدمی ایمان والے شامل ہو جائیں اور وہ ایسے 40 آدمی ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہ ہوں، فرمایا ان 40 آدمیوں کے جنازے میں شریک ہونے کی وجہ سے اللہ میت کی بخشش کر دیتے. اس لیے فرمایا بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے میت کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ میت کی وجہ سے جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہر ایک کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور فرمایا جو چاہتا ہے کہ میری دعا میرے حق میں قبول ہو جائے اس کو چاہیے وہ دوسروں کے لیے دعا کرے. جب دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے حق میں دعا قبول کریں گے. اور آج ہم اپنے لیے تو مانگتے رہتے ہیں اور دوسروں کے لیے نہیں مانگتے. میں مثال دے رہا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ مجھے موٹر سائیکل دے، اللہ مجھے موٹر سائیکل دے. اب میں اگر دوسروں کے لیے کہہ دوں نا میرا فلاں بھائی ہے، فلاں دوست ہے، فلاں محلے والا ہے، فلاں ہمسایہ ہے، اس کو یار موٹر سائیکل دے اور مجھے بھی دے، تو دوسرے کے لیے دعا کرنے سے اللہ میری دعا بھی میرے حق میں قبول کرے گا. اب میں دوسروں کے لیے دعا کیسے کروں گا؟ میں تو دوسروں کو اچھا دیکھ کر راضی نہیں ہوں، میرے اندر تو حسد بھرا ہوا ہے، میں تو دوسروں کی سواری دیکھ کر برداشت نہیں کرتا. جب میں دوسروں کی اچھائی، دوسروں کی خوبی برداشت نہیں کر سکتا تو دوسروں کے لیے میں دعا کیا کروں گا؟ جب دوسروں کے لیے دعا نہیں کروں گا پھر میں خوش کہاں رہوں گا؟ میں اللہ کی مخلوق پر راضی ہوں گا، اللہ کی مخلوق کو دیکھ کے میں خوش ہوں گا، پھر اللہ مجھے بھی خوش کرے گا. اگر میں اللہ کی مخلوق کو ناراض کروں گا، اللہ کی مخلوق کا دل دکھاؤں گا، پھر میں کبھی خوش نہیں رہتا، پھر میں بھی ہر وقت غموں میں مبتلا رہوں گا، ہر وقت اداسی چھائی ہوئی ہوگی، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی مصیبت، کبھی کوئی دکھ، کبھی کوئی غم، پھر ایسے ہی زندگی گزر جائے گی. تو اگر ہم چاہتے ہیں اللہ خوشیوں والی زندگی بھی نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرمائے، تو ہر مسلمان کے لیے اللہ کی مخلوق کے لیے دعا کیا کرے. تو دعاء المؤمنین للمؤمن، ایمان والوں کی دعا ایمان والوں کے حق میں قبول ہوتی ہے. جب میں کسی کے لیے دعا کروں گا تو کوئی میرے لیے بھی دعا کرنے والا ہوگا. جب میں کسی کو یاد کرنے والا ہوں گا تو کوئی مجھے بھی یاد کرنے والا ہوگا. اگر میں رات کو اٹھ کے کسی کے لیے رونے والا ہوں گا تو میرے لیے بھی رات کو اٹھ کے رونے والا ہوگا. تو اللہ ان کی دعا میں ہمیں بھی حصہ نصیب فرما دے گا. تو جب ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو اس دعا کی برکت سے بھی اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور 5واں سبب گناہ کے معاف ہونے کا، فرمایا ما يعمل للمیت من اعمال البر من اعمال البر، کہ جو فوت شدہ دنیا سے چلے گئے، قبر کے مہمان بن گئے، ان کے لیے نیک اعمال کر کے بھیجنا، صدقہ خیرات کر کے ان کے لیے بھیجنا، نماز پڑھ کے ان کے لیے دعا کرنا، روزہ رکھنا ان کے لیے دعا کرنا، نیک اعمال کرنا ان کے لیے دعا کرنا. تو اس ان کا بھی فائدہ ہوگا کہ ہم جو صدقہ خیرات، نوافل، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کریں گے ان کو فائدہ ہوگا، ان کی قبروں پہ رحمتیں برسیں گی، اور ہمارا فائدہ ہوگا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ ہماری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے گا. علماء نے ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک اللہ والے نے خواب دیکھا. اللہ والے نے خواب
میں دیکھا کہ قبرستان ہے اور قبرستان کی جتنی قبریں وہ ساری پھٹی ہوئی ہیں، اور سارے قبر والے قبروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور کوئی چیز اٹھا رہے ہیں، اور ایک بزرگ ایک طرف بیٹھا ہے، وہ کوئی چیز نہیں اٹھاتا۔ تو اس خواب دیکھنے والے بزرگ نے اس سے پوچھا جو ایک طرف کونے میں بیٹھا تھا، بھی یہ کیا چیز چن رہے ہیں، کیا چیز اٹھا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ان کے عزیز و اقارب، ان کے رشتہ دار جو ایصال و ثواب کرتے ہیں، جو نیک اعمال کر کے بھیجتے ہیں، مثال کسی اولاد نے نماز پڑھی، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی، کسی نے کوئی 50-100 کا صدقہ خیرات کیا تو اس کا ثواب بھیج دیا، کسی نے کسی کے غریب کے سر پہ، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تو اس کا ثواب بھیج دیا، کسی نے بیوہ کے گھر میں ہانڈی کا خرچہ دے دیا، یہ ثواب بھیج دیا۔ کوئی بھی نیک عمل کیا، کوئی بھی نیکی کی اور وہ بھیج دی، اب یہ قبر والے سارے وہ اجر اٹھا رہے ہیں۔ بھئی تجھے ضرورت نہیں، تو ایک طرف کونے میں کیوں بیٹھا ہے؟ کیا لگا ضرورت مجھے بھی ہے، پھر تو کیوں نہیں چنتا؟ کہنے لگا میرا بیٹا ہے، وہ قرآن کا حافظ ہے، وہ روزانہ ایک مکمل قرآن پڑھ کر میرے پاس بھیج دیتا ہے، پورا قرآن میرے پاس آ جاتا ہے، تو مجھے پرچون کی ضرورت نہیں، میں تھوک کے حساب سے میرا سامان آ جاتا ہے۔ تو اس بزرگ نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرے بیٹے کی مٹھائی کی دکان ہے، وہ دکان بھی چلاتا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھتا رہتا ہے، دن بھی پورا ہو جاتا ہے، قرآن بھی پورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والے کی آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دل میں خیال ہے میں جاؤں دیکھوں تو صحیح وہ نوجوان جو روزانہ قرآن پاک پڑھ کے اپنے والد کو بھیجتا ہے۔ اب وہ تلاش کرتے کرتے اللہ والے اس دکان پہ پہنچ گئے، نوجوان کو دیکھا، وہ دکان بھی چلا رہا ہے، اس کے لب ہل رہے ہیں، کچھ پڑھ رہا ہے۔ اب اس اللہ والے نے اس نوجوان سے پوچھا بیٹا ابھی کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، روزانہ ایک قرآن پاک پڑھتا ہوں، اور میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں، اپنے والد کو بھیج دیتا ہوں۔ تو اللہ والے نے فرمایا بیٹا جو تو روزانہ قرآن پڑھتا ہے، یہ تیرا قرآن تیرے باپ کے پاس پہنچ رہا ہے، اللہ نے مجھے خواب کے اندر دکھا دیا ہے۔ تو جو آدمی اپنے مرنے والوں کے لیے، دنیا سے جانے والوں کے لیے کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا فائدہ ان قبر والوں کو پہنچتا ہے۔ باتوں کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، وہ ان کے نزدیک ہوگا، ہمارے نزدیک پہنچتا ہے۔ ہمارے نزدیک ان کی قبروں پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہمارے نزدیک جو ایصال و ثواب کرتے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ کچھ دن گزرے، اس اللہ والے کو دوبارہ پھر خواب آ گیا، وہی خواب دیکھا، قبرستان ہے، قبریں ساری ٹوٹی ہوئی ہیں، قبر والے قبروں سے نکل کر کوئی چیز چن رہے ہیں۔ جو پہلے ایک آدمی کو دیکھا تھا وہ ایک طرف بیٹھا تھا، اب وہ بھی ان کے ساتھ چن رہا ہے۔ اللہ والے نے کہا بھی پہلے تو ایک طرف بیٹھا تھا، اب تو بھی ان کے ساتھ شریک ہو گیا، تو بھی ان کے ساتھ چن رہا ہے۔ اس نے کہا جی ہاں، جو میرا بیٹا روزانہ ایک قرآن
مجھے بھیجا کرتا تھا اب وہ میرا بیٹا بھی یہاں آ گیا ہے، یعنی وہ بھی فوت ہو گیا۔ اب میں بھی محتاج ہوں، میں بھی چن رہا ہوں۔ اب اس بات سے اندازہ لگتا ہے کتنا فائدہ ہے اپنی اولاد کو قرآن پڑھانے کا، اپنی اولاد کو نمازی بنانے کا، اپنی اولاد کو نیک بنانے کا، کہ جب ہم مر جائیں گے جو ہماری اولاد قرآن والی ہوگی وہ یہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت شروع کرے گی اور ہماری قبروں پہ اللہ رحمت کی بارش شروع کر دے گی۔ ہم اپنی اولاد کو نمازی بنا کر جائیں گے، قرآن پڑھا کر جائیں گے، وہ یہاں قرآن پڑھے گی، نماز پڑھے گی، نیک اعمال کرے گی، تو اس کا فائدہ ہمیں قبر میں پہنچے گا۔ لیکن آج ہم یہ کوشش کرتے ہیں میرا بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، کوئی کاروبار سیکھ لے، کوئی کام سیکھ لے، ہمارے بعد ہمارا بیٹا دھکے نہ کھائے، محنت مزدوری نہ کرتا پھرے۔ ہم اپنے آپ اپنی اولاد کو کھڑا کرتے ان کے پاؤں پر دنیا کے لحاظ سے، لیکن فائدہ تب ہوگا جب ہم ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے دین کے اعتبار سے۔ رزق جو مقدر میں ہے وہ تو مل کر رہے گا، کسی کا باپ روک ہی نہیں سکتا۔ جو میرے مقدر میں نہیں ہے کسی کا باپ مجھے دے ہی نہیں سکتا۔ پھر کیا فائدہ ہم ایسے زندگی کو برباد کر کے چلے جائیں، اپنی آخرت کیا نقصان کر کے چلے جائیں، دنیا کا کام دنیا میں رہ جائے گا، اور جو دین کی محنت ہے، قرآن ہے، نماز ہے، یہ دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ تو فرمایا جو فوت شدہ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے صدقہ خیرات کرنا، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کر، نیک اعمال کر کے، یتیموں کی دیکھ بھالی کر کے، بیوہ عورتوں کی دیکھ بھال کر کے ان کے لیے صدقہ خیرات اصال و ثواب کرنا، اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور چھٹا عمل جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، فرمایا المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا، دنیا میں انسان کے اوپر حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اگر وہ ان مصیبتوں پر صبر کرے گا، ان مصیبتوں کو برداشت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دے گا۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، رات کا وقت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بیٹھی ہیں، تسی میں نو دیکھو، توجہ کرو، چراغ جل رہا تھا، چراغ بجھ گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا للہ و انا الیہ راجعون تو اس وقت پڑھا جاتا ہے جب کوئی فوت ہو جائے، تو آپ چراغ کے بجھنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچے، جب بھی کوئی مصیبت پہنچے، جب بھی کوئی دکھ غم پہنچے تو پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
اب سوچیں، ایک چراغ بجھ گیا، اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جس کے جوان بیٹے کی زندگی کا چراغ بجھ جائے، جس کے ماں یا باپ کی زندگی کا چراغ بجھ جائے، جس کے جوان بھائی کی زندگی کا چراغ بجھ جائے، اور وہ اس پہ واویلا نہ کرے، ماتم نہ کرے، سر نہ پیٹے، سینہ نہ پیٹے، جاہلانہ الفاظ نہ بکے، بلکہ صبر کر کے کہہ دے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوگا اور اللہ کیسے مغفرت کا اعلان فرمائے گا۔ اگر ایک چراغ کے بجھے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، اور اگر کوئی فوت ہو جائے اس پہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا تو اللہ کتنے بڑے بڑے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو فرمایا حالات جب آ جائیں، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی غم آ جائے، صبر کر لینا، برداشت کر لینا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آج جس کو بھی دیکھو وہ پریشان ہے، ہم جتنے بیٹھے ہیں جس کو کھولو گے اس کا دکھ، اس کا غم ہم سے بھی بڑھ کر نظر آئے گا۔ اب میں یہ سوچتا ہوں آپ سارے مزے میں ہو، میں تو بڑا دکھی ہوں، جب میں آپ کے دکھ دیکھوں گا آپ مجھے سناؤ گے تو مجھے اپنے دکھ بھول جائیں گے۔ آپ دیکھو مولوی صاحب تم بڑے مزے میں ہیں تو ہم تو بڑے پریشان حال ہیں، جب مولوی صاحب کے دکھ آپ دیکھو گے تو آپ اپنے دکھ بھول جاؤ گے۔ ہم میں سے ہر ایک کا دکھ ہی ہے، ہر ایک غم میں ہے، کسی کو کوئی غم ہے، کسی کو کوئی دکھ ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، لیکن اس پہ صبر کرنا، برداشت کرنا، گلہ شکوہ نہ کرنا۔ جب صبر کریں گے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب صبر کریں گے ہمارے ساتھ اللہ ہو جائے گا، جب اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا تو ہمارے کام بن جائیں گے۔ کسی کے سر میں درد ہو گیا، اب تکلیف ہے، اب اس کو برداشت کیا، صبر کیا، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ کتنا اجر ہے۔ بخار ہو گیا، ایک رات کسی کو بخار ہوا تو ایک رات کے بخار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہم بخار آ جائے تو بخار کو گالیاں دیتے ہیں، بخار کو برا بلا کہتے ہیں، یہ بخار تو ہمارے گناہ مٹا رہا ہے، یہ بخار تو ہمارے گناہوں کے ازالے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ فرمایا اگر کوئی بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ آواز نکال رہا ہے، جس طرح کوئی بیماری کہتا ہے ہوں آواز نکالتا ہے تکلیف کی وجہ سے، درد کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ جو بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے ہوں کر رہا ہے، یہ ہوں نہیں کر رہا، اس کے نام اعمال میں لکھو یہ میرا بندہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں سن رہا ہوتا ہوں، آپ سن رہے ہوتے ہیں، مریض کہہ رہا ہوتا ہے ہوں، لیکن اس کے نام اعمال لکھا جا رہا ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا تکلیف زیادہ ہو گئی، درد زیادہ ہو گیا، اب وہ چیخ رہا ہے، مریض چلا رہا ہے، دور دور تک اس کی آواز جا رہی ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں اتنی آواز سے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے درد کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں
یہ میرا بندہ جو بیماری کی وجہ سے چلا رہا ہے، اس کو تکلیف ہے، مجھے پتہ ہے اس کو کتنی تکلیف ہے، یہ جو چیخ رہا ہے تم اس کے نام اعمال میں لکھو، میرا بندہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کتنا اللہ قدردان ہے۔ فرمایا کوئی بیمار ہو گیا، بیماری کی حالت میں اس نے 40 مرتبہ پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر اس بیماری سے اللہ نے اس کو نجات عطا فرما دی تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر اسی بیماری میں وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے ساتھ کھڑا کرے۔ یہ ہے صبر، مصیبتوں پہ صبر کرنا، آنے والے حالات پہ صبر کرنا۔ اللہ قدردان ہے، اللہ بڑے انعامات عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کے دن اچھے کون سے گزرے ہیں؟ تو فرمایا کہ میری زندگی کے بہترین دن وہ گزرے ہیں جو بیماری میں تھے۔ 18 سال اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام بیمار رہے اور بڑی شدید مرض تھی، شدید بیماری تھی جن کو بیان نہیں کرتے، لیکن وہ میرے 18 سال بیماری والے اچھے دن تھے۔ کیوں؟ فرماتے اللہ کی طرف سے بیماری آئی، میں نے اس پہ صبر کیا، ویلا نہیں کیا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، اللہ کے گلے شکوے نہیں کیے۔ روزانہ صبح بھی شام کو بھی اللہ تعالیٰ پوچھتے تھے میرے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ جب اللہ پوچھتے تھے مجھے اپنا دکھ ہی بھول جاتا تھا۔ ایک صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کمر میں پیچھے پیٹھ میں ایک پھوڑا نکل آیا، اور اتنا بڑا پھوڑا نکل آیا، اتنا بڑا پھوڑا تھا کہ وہ سیدھا لیٹ بھی نہیں سکتے تھے اور وہ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، وہ الٹے ہی لیٹے رہتے تھے اور الٹے لیٹے لیٹے اشارے سے اللہ کی عبادت بھی کرتے رہتے تھے۔ لیکن اگر کوئی ملنے کے لیے پوچھنے کے لیے آتا تو خندہ پیشانی سے ہنس کر ان کو جواب دیتے، ان کے چہرے پہ بیماری کا اثر کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ بیمار ہے یا نہیں۔ اور 1-2 دن یہ بیماری نہیں، ہفتہ 2 ہفتے، مہینہ 2 مہینے، سال 2 سال نہیں، 32 سال یہ حالت گزری۔ 32 سال الٹے لیٹے رہے بیماری کی حالت میں، پوچھنے والے آتے ان کو محسوس تک نہ ہوتا کہ اتنی بڑی بیماری لگی ہوئی ہے۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت اتنی آپ کو تکلیف ہے، اتنی بیماری ہے اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ کے آثار، اور ایسے پتا چلتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہے ہی نہیں، لیکن تکلیف اتنی کہ آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے، سیدھے لیٹ بھی نہیں سکتے، اور 32 سال کا عرصہ گزر گیا۔ تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دیکھو یہ بیماری اللہ نے دی ہے اور میں نے صبر کیا ہے، بے صبری نہیں کی، میں نے صبر کیا ہے۔ تو اس صبر کی وجہ سے روزانہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں، مجھے مصافحہ کر کے جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا مصائب پر صبر کرنا، حالات آ جاتے ہیں ان پہ صبر کر لینا، اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اور اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ ہم سارے بیٹھے ہیں، گھروں کے اندر باتیں ہو جاتی ہیں،
میاں بیوی کی بات ہو گئی، بہن بھائیوں کی بات ہو گئی، ماں باپ اولاد کی بات ہو گئی، تو ہمیں بھی چاہیے تھوڑی دیر کے لیے ہم کڑوا گھونٹ بھر لیا کریں، 5 منٹ کے بعد وہ غصہ بھی اڑ جائے گا، اس بات کا اثر بھی ختم ہو جائے گا، محبت وہی برقرار رہے گی۔ اگر جذبات میں آ کر غصے میں کوئی جملہ بول لیا، غصہ تو کریں گے 2 منٹ کے لیے، اور اس کا اثر یہ پڑے گا کہ دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو جائے گی، دل ٹوٹ جائیں گے، جب بھی وہ سامنے آئے گا وہی زخم یاد آ جائے گا۔ اس لیے فرمایا ٹوٹا ہوا شیشہ یہ مل جاتا ہے، لیکن جو زبان کا زخم ہے یہ نہیں ملتا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جہاں تلوار کا زخم لگے، تلوار کا زخم مل جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں ملتا، جس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، جو مرضی بول پڑتے ہیں، جو دل میں ہے وہ کہہ گزرتے ہیں، لیکن بعد میں پشیمانی ہوتی ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا تھا، میں نے یہ نہیں بولنا تھا۔ اس لیے تھوڑی دیر کے لیے غصہ برداشت کر لیا کریں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا جب برداشت کریں گے، اپنا غصہ نہیں نکالیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اور جو غلط بات کرنے والا تھا وہ بھی سوچے گا یار میں نے تو زیادتی کی ہے، پر اس نے صبر کیا ہے، اس کے دل میں اللہ اور محبت پیدا کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ایک عمل میں خیر بھری ہوئی ہے۔ یہ تسی تھے آ جاؤ، یہ میں تھے آ جاؤ، اچھا کوئی سمجھدار ہو، میں دوبارہ نہیں سنا رہا، تو نہیں سنا رہے، میں نے بھی صبر کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے ہمت کرو، کیوں موضوع صبر ہے۔ تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک عورت بیت اللہ کا طواف بھی کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ اعلان بھی کر رہی ہے اللہ میں اس حال میں بھی تیرے پہ راضی ہوں، میں اس حال میں بھی تیرے پہ راضی ہوں۔ ایک اللہ والے نے اس کو پکڑا، پوچھا کیا وجہ ہے، کیا کہہ رہی کہ اس حال میں تیرے پہ راضی ہوں، تو راضی ہو جا، میں راضی ہوں، تو راضی ہو جا۔ تو وہ کہنے لگی ایک دن میرے گھر والے نے بکری کو ذبح کیا، میرا بڑا بیٹا دیکھ رہا تھا۔ ایک دن میرے بڑے بیٹے نے میرے درمیان والے بیٹے کو کہا میں تجھے بتاؤں ابو نے بکری کو کیسے ذبح کیا تھا؟ تو میرے بڑے بیٹے نے ہاتھ میں چھری پکڑی، درمیان والے بیٹے کو لٹا دیا، اس کے گلے پہ چھری چلا دی۔ میرے درمیان والے بیٹے کی چیخ نکلی، میں چولہے پہ بیٹھ کے روٹی بنا رہی تھی، دوڑتی ہوئی آئی، میرے بیٹے کا خون نکل رہا تھا اور اس کی روح نکل چکی۔ میں نے اس کو اٹھایا، چارپائی پہ سلایا، اوپر چادر ڈال دی، اور جو بڑا بیٹا جس نے ذبح کیا تھا اب وہ کہ چھپ گیا، اب میں اس کے پیچھے چلی گئی، وہ کہاں گیا؟ اس کو تلاش کرتے کرتے دیکھا وہ میرا بڑا بیٹا لکڑیوں میں چھپا ہوا تھا، ان لکڑیوں میں سے ایک سانپ نکلا، اس میرے بڑے بیٹے کو ڈنگ مارا، وہ وہی ختم ہو گیا۔ اپنے دوسرے بیٹے کو اٹھایا، چارپائی پہ لٹایا، اوپر چادر ڈال دی، ادھر آگ جل رہی تھی، ایک میرا بیٹا جو گھسٹ گھسٹ کے چلتا تھا وہ گھسٹ گھسٹ کے گیا، اسی آگ کے قریب گیا تو اس کو آگ لگ وہی بھنا گیا۔ میرے 3 پھول تھے، تینوں پھول میرے
बेटों का जनाजा इकट्ठा घर से निकला। अब मैं बैतुल्लाह का तवाफ भी कर रही हूँ और मैं कह भी रही हूँ, मेरे रब्बा मैं इस हाल पे भी राजी हूँ पर तू राजी हो जा। मैंने 3 बेटों का जनाजा अपनी आंखों से उठता हुआ देखा। मेरे 3 बेटे मेरी आंखों के सामने कब्र के मेहमान बन गए हैं। रब्बा मैंने सब्र किया, मैं राजी हूं पर तू राजी हो जा। ये कहना सुनना सुनाना आसान है, जिनके साथ गुजरे उसको पता होता है कि क्या गुजरती है उनके दिल पे। जिनके जवान बेटे का जनाजा उठता है उसको पता होता है, जिसके जवान भाई के जनाजा उठता है उसको पता होता है, कमर भी टूट जाती है। ये बात जुबान से पता नहीं चलता कि उनको कितना दुख होता है। ये तो जिस दिल पे ये जख्म लगा हो उस जख्म को पता, उस दिल को पता होता है कि ये कितना डूंगा जख्म होता है, गहरा जख्म होता है। अगर ये महसूस करना हो जरा उनको खोल के देखो। जिनके जवान बेटे चले गए, जिनके जवान भाई चले गए, जिनके जवान बच्चों के जनाजे चले गए, जिनके जवानी में बाप चले गए, जरा उनके जख्म खोल के देखो, पूछ के देखो। वो बताएंगे, बात उनकी आंखें पहले बरसना शुरू हो जाएंगी। जिस पे हाल आता है उसको पता होता है। एक बुजुर्ग आलिम दीन, उसको अंग्रेज ने गिरफ्तार करा लिया। एक दिन उन्होंने कहा इसका दिल दुख है, शायद ये कलमा छोड़ दे, अपने मिशन से हट जाए। ये अंग्रेज का तरीका है, वो कोशिश करते हैं, हालात ऐसे मुसल्लत कर देते हैं कि मुसलमान का जीना मुश्किल हो जाए। एक दिन अंग्रेजों ने कहा हमने आपकी दावत की है, हमारी दावत कबूल कर। हाथों में हथकड़ियां लगी हुई हैं, पाँव में बेड़ियां सजी हुई हैं, नबी का गुलाम आ रहा है, दस्तरखान लगा हुआ है। जब बैठे एक डोंगा सामने किया गया, जब उसका ढक्कन उठाया गया तो क्या देखा, उस आलिम दीन के बड़े बेटे का सर काट के अंदर रखा हुआ था। दूसरा डोंगा खोला तो दूसरे बेटे का सर काटा हुआ था। कहते हैं उलमा ने लिखे 9 बेटे गालिबन थे, 9 के 9 बेटों के सर काट के सामने रख दिए। उस आलिम दीन ने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और कहा अल्लाह मेरे 9 ज़िबा हो गए, मैं राजी हूं पर तू राजी हो जा। हक वालों पे हाल आते हैं, हक वालों पे मसाइल आते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं आलिम दीन पे मैली निगाह उठाने से पहले ये सोच लिया करो, आलिम दीन पर हम मैली निगाह नहीं उठा रहे, हम आमना के लाल पे मैली निगाह उठा रहे हैं। क्योंकि खुद आमना के लाल ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा ये नबी के वारिस हैं और यह कुरान पढ़ने वाले नबी के मेहमान हैं। इन मेहमानों को डांटने से पहले ये सोच लिया करो कि मेरा कोई अजीज मेहमान हो, मेरे घर में आया हुआ हो, कोई उसको डांट दे, हम कहते हैं ये मेहमान की बेइज्जती नहीं है, हमारी बेइज्जती है। तो नबी के मेहमानों को डांटने से पहले सोच लिया करो, ये इन मेहमानों को नहीं डांटा जा रहा, ये नबी को डांटा जा रहा है। आज अच्छे खासे समझदार साथी सोचते समझते नहीं ऐसे जुमले कस लेते हैं, यकीन करो दिल दुखता है। कोई बातें ऐसे सुनने में आई हैं, कोई साथी कह देते हैं जज्बात में, मैं उनको कह रहा हूं ऐसा जज्बा ना दिखाया करें, ऐसी बात ना किया करें कि ऐसा ना हो कि हमारा अमल हमारे ईमान से हमारा हाथ न धुला दे। लेकिन एक बात मैं सोचता रहता हूं, मजबूरन आज मैं कर रहा, आज जो हाफिज होते हैं या आलिम होते हैं इनके ऊपर भी सियासत की जाती है। जिस हाफिज के पास प्रोटोकॉल कुछ ज्यादा हो, लोग बड़े उसके गीत भी गाते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे सब कुछ होता है, और जिस हाफिज कुरान का प्रोटोकॉल ना हो तो लोग उसकी बहुत ही तनकीदें उठाते हैं।
بہت باتیں بناتے ہیں، وہاں حکومت بھی جگاتے ہیں، جس کو کوئی پروٹوکول ہو کوئی جرات نہیں کرتا اس کو جا کے کوئی بات کہہ دے، اور جو سیدھا سادہ ہو کسی چکر میں نہ پڑنے والا ہو وہاں ہر ایک اپنی حکومت جمانے کی کوشش کرتا ہے کہ میری چلے، جس طرح میں نے کہا ایسا ہو۔ اللہ کی قسم کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، میں اپنا دکھڑا سنا رہا، یہ قتل نہ کر۔ حافظ قرآن ہے، خواہ وہ مالدار ہے یا غریب ہے، خواہ وہ اعلیٰ ہے یا ادنا ہے، سینے میں قرآن ہے۔ تم نے ذات کی عزت نہیں کرنی، تم نے قرآن کی عزت کرنی ہے۔ اگر اعلیٰ ہے تو اس کے اندر بھی وہی قرآن ہے جو آمنہ کے لال پہ نازل ہوا، کوئی غریب حافظ ہے تو اس کے سینے میں بھی وہی قرآن ہے جو آمنہ کے لال پہ نازل ہوا تھا۔ قرآن کوئی مختلف نہیں ہے۔ امیر کی عزت کی جائے، غریب کی توہین کی جائے، یہ پھر قرآن کی عزت نہیں ہو رہی، یہ تو ذات کی عزت کی جا رہی ہے، قرآن کی تو توہین ہو رہی ہے۔ کئی دفعہ دیکھنے میں ایسا آتا ہے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور چھٹا ساتواں عمل جس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، آخری بات پھر بات ختم کرتے ہیں، فرمایا شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم للذنوب یوم القیامہ، قیامت کے دن گناہ گاروں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہو۔ قیامت کے دن گناہ گاروں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ دیکھو کوئی ماں کوئی باپ اپنی اولاد کے حق میں اتنا نہیں روتے جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رو کر گئے۔ اگر کسی کا جوان بیٹا بھی فوت ہو جائے نا، صدمہ ہے، دکھ ہے، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے سال رو تھک جائے گا بس پھر بھول جائے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 1 مہینہ نہیں روئے، 2 مہینے نہیں روئے، سال نہیں، 2 سال نہیں، 23 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے روتے رہے۔ کبھی قیام میں روتے ہیں، کبھی سجدے میں روتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو فرمایا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، ایک ایک دعا تم جو مانگو گے میں تمہاری وہ دعا قبول کروں گا۔ ہر ایک نبی نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک نبی نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی وہ دعا مانگی ہے؟ فرمایا نہیں، میں نے دعا نہیں مانگی۔ آقا آپ نے کیوں نہیں مانگی؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی دعا کو ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے، قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سارے نبی بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، سورج قریب ہوگا، زمین ترامے کی طرح گرم ہوگی اور پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے، میں اس دن کے لیے اپنی دعا محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اس میدان محشر میں اپنی امت کے لیے رو رو کے دعا کرا کے اپنے گناہگار امتیوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں۔ کیسے وفادار نبی ہیں، ذرا ہم بھی سوچیں ہم اس نبی کے ساتھ کیا وفا کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت ہے، دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کو بہت زیادہ بخار ہو گیا، کافی بخار ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بخار کی حالت میں مسجد میں گئے، واپس آ گئے، جب نماز پڑھ کے واپس آئے بخار اور زیادہ ہو گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام سو گئے، میں نے آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر ڈال دی اور چادر کے اوپر سے بھی گرمائش نکل رہی تھی، اتنی بخار کی شدت۔ اما فرماتی ہے میں نے ٹھنڈا پانی کا پیالہ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور میں کپڑے بھی گیلے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسیاں رکھ رہی ہوں کہ بخار ٹھنڈا ہو جائے، لیکن بخار بہت زیادہ ہو گیا۔ اما نے پوچھ لیا آقا
آپ کے بخار کی یہ کیفیت، اتنا تیز بخار۔ نبی کا دل دکھانے والوں، اب نبی کا جواب سنو۔ نبی کے دل پہ زخم لگانے والوں، اب نبی کی محبت کرو، امت کے ساتھ نبی کی محبت بھی دیکھو۔ ہم تو دیکھو دیکھی میں، عشق مشوقی میں لگے ہوئے ہیں، اپنی فیشن پرستی میں لگے ہوئے ہیں، انگریز بننا پسند کرتے ہیں، یہود و نصارہ بننا پسند کرتے ہیں۔ نبی کا طریقہ بھی ہمیں پسند نہیں، نبی کی سنت بھی ہمیں پسند نہیں۔ محبوب نے کیا فرمایا؟ محبوب نے فرمایا عائشہ، میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے، یہ جو سکرات ہے یہ اتنی سخت ہے سکرات۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر 300 آدمی اپنے ہاتھوں میں ننگی تلواریں لے کر 300 تلوار اکٹھی ایک آدمی کو لگائیں، فرمایا یہ تکلیف کم ہے، سکرات کا جھٹکا یہ تکلیف زیادہ ہے۔ جو جھٹکا، جس سکرات کی پل سے میں نے بھی، آپ نے بھی، ہر ایک نے گزرنا ہے۔ اب حضور نے فرمایا عائشہ، میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے، اللہ یہ جو سکرات کی تکلیف ہے یہ ساری تکلیف مجھے دے دے، مجھے تکلیف دے دے، میرے اللہ میری گناہگار امت کو کچھ نہ کہنا، اس تکلیف کی برکت سے میرے گناہگار امت کو معاف فرما دینا۔ دیکھیں نبی کی ہمدردی، نبی کی وفا، نبی کی امت سے محبت۔ آج ہم تو زبان سے محبت کے دعوے دار ہیں پر عملی زندگی کوئی نہیں۔ کام زبان کے طوطا رٹا لگانے سے نہیں ہوگا جب تک عمل نہیں کریں گے۔ عمل پیرا ہوں گے، عمل کریں گے تو بے فائدہ ہوگا۔ حضور نے یہ فرمایا، اتنے میں کسی نے دروازے کو دستک دی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اللہ کا سلام بھی لے کر آیا ہوں اور پیغام بھی لے کر آیا ہوں۔ پیغام کیا ہے؟ آقا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اگر آپ رہنا چاہتے ہیں دنیا میں تو آپ رہیں، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اگر آپ دنیا سے پردہ فرمانا چاہتے ہیں، اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، تو پھر عزرائیل علیہ السلام بھی آنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہاں بھی نبی کی محبت دیکھیے، میں نبی کی محبت بیان کر رہا ہوں۔ ہم تو بس نہ قدرے ہیں، کم وقت ہیں، ہم نبی کی کسی بات کی بھی قدر نہیں کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل پہلے جا واپس اللہ کے پاس، اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میری گناہگار امت کے ساتھ کیا بنے گا۔ جبرائیل علیہ السلام واپس گئے، پوچھا، پھر آئے، آقا اللہ فرماتے ہیں محبوب میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں رسوا نہیں کروں گا۔ جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، پھر دروازہ کھٹکا تو عزرائیل علیہ السلام ہے، آقا میں کسی کے در پہ جا کے اجازت نہیں مانگتا، یہ آپ نبیوں کے سردار ہیں، مجھے اجازت ملی ہے دروازہ کھٹکھٹا کے جانا، بغیر اجازت کے اندر نہیں جانا، یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ مالک الموت بھی آئے تو اجازت لے کر آئے، آ گئے۔ عزرائیل یہ بتا میرے جانے کے بعد میری امت کی روح کیسے نکالے گا؟ سنو مسلمانوں، دل کی کھڑکیوں کو کھولو، ان نبی کے جملوں کو اپنے دلوں میں جگہ دو، شاید ہمارا نصیبہ جاگ جائے، شاید نبی کی سنتوں سے ہمیں پیار ہو جائے، شاید نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والے بن جائیں، خوشی غمی میں نبی کے طریقوں کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔ عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آقا جو آپ کے فرما بردار ہوں گے امتی، ان کی روح ایسے نکالوں گا جیسے آٹے میں سے بال نکالتے ہیں، اور جو گناہ گار ہوں گے ان کی سختی کے ساتھ روح نکالوں گا۔ علماء نے مثال دی ہے کہ ریشم کا کپڑا ہو، اس کو
کانٹے دار جھاڑی دار بیری کے درخت پہ ڈال دیا جائے، جب اس کو اچانک کھینچا جائے تو پارا پارا ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، اسی طرح نافرمان کے اندر آنتنی آنتنی پھٹ جائے گی۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں محبت دیکھو۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسرائیل آج سے لے کر قیامت تک جتنے میری امت کے لوگ آئیں گے تو ان کی روح قبض کرے گا۔ اسرائیل ان سب کی تکلیف میں آمنہ کے لال کو دے دے، میری امت کو کچھ نہ کہنا۔ یہ ہے نبی کی محبت امت کے ساتھ، یہ ہے نبی کی وفاداری۔ کاش ہمیں ان احسانوں کو سامنے رکھ کر اس نبی کو خوش کرنے والے بن جائیں، اور قیامت کے دن بھی کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ سارے نبی بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، میرے آپ کے محبوب نبی ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی، یا رب امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے میرے بھائیوں، جس محبوب نے کسی موقع پہ نہ مجھے بھلایا نہ آپ کو بھلایا، قیامت تک آنے والے انسانوں میں کسی کو نہیں بھلایا، مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، دن کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، ہم بھی کسی موقع پہ اپنے محبوب کو نہ بھولیں۔ جس طرح محبوب نے ہر موقع پہ امت کو یاد رکھا، ہم بھی ہر موقع پہ اپنے نبی کو یاد رکھیں۔ کوئی راضی ہوتا ہے ہو جائے، کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، ہمیں تو یہی چاہیے کہ عرش والا بھی راضی ہو جائے، مدینے والا بھی راضی ہو جائے، عرش والا راضی ہو جائے گا، قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا، مدینے والا راضی ہو جائے گا، قیامت کے دن اس کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ جب شفاعت بھی مل گئی، عرش کا سایہ بھی نصیب ہو گیا، کوئی ناراض ہوتا رہا تو ہمیں کیا پرواہ ہے، ہماری بگڑی بن جائے گی، اللہ ہمیں جنت عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا سنا گیا، اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے ہیں۔